کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے. The state of wudu is required when you're praying. But if you're reciting the Quran, you're not obliged to be in the state of wudu. And if you pass by an ayah or a verse that has a prostration of recitation, you can offer it without wudu, you can offer it to other than the direction of Qibla, and you can offer it even without covering your entire awra. So this is permissible because it is not a prayer. اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ جناب شہزاد صاحب، سجدہ بھی نماز ہی کی طرح ہوتا ہے، لہذا جمہور کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ اس کے مطابق باوضو ہو کے سجدہ کرنا ضروری ہے. تو کھلاڑی اگر سینچری بنا کے سجدہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے وضو کر کے جائیں اور سینچری تک اس وضو کو سنبھال کے رکھیں. اور میرا خیال ہے آج کل جس طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں تو سینچری بنانا آسان ہے، اتنی دیر تک وضو سنبھال کے رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے. ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ رضوان نے انڈیا کے اندر کرکٹ کے میدان میں نماز ادا کی اور بڑا شور مچ گیا کہ جی رضوان ہمارے اپنوں نے ہی شور مچا دیا کہ رضوان دکھاوا کرتا ہے. دیکھیں اگر وہ دکھاوا کرتا ہے تو وہ تو پھر اللہ اس کو خود ہی پکڑ لے گا، لیکن اگر کوئی اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب ہماری پوری دنیا کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی تو کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے. دراصل افسوس زیادہ اس بات کا ہے کہ غیروں سے زیادہ ہمارے اپنوں نے ہی اس میں نقص نکالا. انڈیا کا تو بات چھوڑی دینا، انڈیا کا تو کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی وار کرتے ہی رہتے ہیں. جیسے انہوں نے کیا کہ جی وہ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے نہیں آتے، وہ جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی جہاد کے برابر ہے، کیونکہ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں، 5 وقت ادا کرنا. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ اپنے نفس کے ساتھ اپنے ساتھ ایک جہاد ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کے لیے پوری ہمت چاہیے ہوتی. اگر انڈیا کو پرابلم ہے تو ایٹ لیسٹ ہم تو اس کا ساتھ دیں. ایٹ لیسٹ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو وہ کہیں جہاں بھی گیا وہاں پہ اس نے اپنے رب کو تو یاد کر لیا، چاہے وہ سجدہ شکر ادا کرے، چاہے وہ نماز ادا کرے، اپنی قصر ادا کرے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں میں کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کبھی نہیں چلتی، میں قرآن و سنہ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. جہاں مجھے جو بات کے اندر صحیح نظر آتی میں اس کا ساتھ دیتی ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں. اب آپ نے سنا جو ہے صاحب عاصم الحکیم، آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں وضو کی ضرورت نہیں، آپ سجدہ شکر کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کو قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی جو بارے میں حدیث ہے وہ بھی ادا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی جو آیت پڑھی تلاوت کی اور اس کے اندر سجدہ تلاوت آیا تو اس میں سب نے سجدہ کیا. کیا وہ مشرک تھے، کیا وہ مسلمان تھے، جن و انس، سب نے کیا سجدہ. تو کیا مشرک وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے؟ وہ بھی تو سن رہے ہوتے تھے. فقہ حنفی کے اندر یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر بھی، سجدہ تلاوت بھی آپ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے. اچھا وہ اس بات کے اوپر تو راضی ہیں کہ آپ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں، وہ اس بات پہ تو راضی ہیں کہ آپ فون دیکھ کے تو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ شاید راضی نہیں ہے کہ آپ سجدہ شکر کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. آپ کو کوئی خبر ملتی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سارا دن جو ہے انتظار کروں گا جب تک پانی نہیں ملے گا، میں وضو نہیں کروں گا اور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام جس وقت تو آپ کو اسی وقت شکر ادا کرنا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں یا اللہ جب ہم وضو میں ہوں گے تو تب تم ہمیں نوازنا تاکہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. ہم بھی تو کہتے ہیں ابھی ابھی یہ کام ہو جائے. تو پھر اسی طرح ہمیں اللہ کا شکر بھی اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ رضوان کی اس بات سے کہ اس نے نماز پڑھی ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ چاہے ہمارے پلیئر نے سجدہ شکر ادا کیا یا وضو کے بغیر کیا یا وضو کے ساتھ کیا یا نماز ادا کی، اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہمیں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، نقص نہیں نکالنے چاہیے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.